ابھی پاکستان واپسی کا ارادہ ہے کوئی؟ انشاءاللہ میں ہتھاں نوں چک وڑ رہے ہیں, اللہ میں موقع دے میں چھیتی جاواں. اچھا ویسے باہر آنے کی کیا کوئی خاص وجہ؟ سر میں جب باہر آیا تھا یہاں پہ تو اس وقت تک کچھ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. میں تو روٹین میں یہاں پہ ایوارڈ لینے آیا تھا. ایک کمپنی نے ایک بڑا دھاسو قسم کا مجھے ایوارڈ دیا ہوا تھا, جس سے مجھے تحریک ملی کہ مجھے یہ تک کہا گیا کہ آپ کے لیے تو یہاں پر کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو گولڈن ویزا دیا جائے. حافظ صاحب مجھے اس وقت تک پتہ نہیں تھا گولڈن ویزا ہوتا کیا ہے. ٹیڈی پیسہ میں نے جیب سے نہیں دیا کہ اس کے لیے کیا فی ہوتی ہے, اس کے لیے کیا. مجھ سے کاغذات مانگتے رہے. میں آیا یہاں پہ ایوارڈ لیا, میں چلا گیا. ان دنوں کو تھوڑی سی سختی ہونی شروع ہو گئی تھی گرفتار ہونے کے بعد, جب مجھے گھر سے اٹھایا گیا نا. وہ 9 مئی کے جھنجٹ میں مجھے اٹھا لیا کہ ابھی آپ بھی وہاں پہ تھے, جس پر میں نے گزارش کی بھائی میں کوریج کر رہا تھا, دیکھو تو صحیح, جا کھول کے دیکھو. وہ اب بھی نیٹ پہ پڑا ہے. میں ایک جرنلسٹ ہوں, لوگوں کو نہیں پتا, اور میں فیلڈ جرنلسٹ ہوں. میں نے سٹوری بریک کی تھی پاکستان گوز نیوکلیئر, جنرل ضیاء الحق مجھے دی تھی انہوں نے سٹوری, کسی اور کو. کیوں؟ انہوں نے کہہ کہ وہ جو ینگسٹر ہے نا تمہارا انگریزی اخبار والا, اللہ غریق رحمت کرے دونوں کو, خاص طور پہ عارف نظامی صاحب, ہی سینٹ می کہ آپ جائیں. ایکسپو 86 لگی ہوئی تھی اس وقت قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ, تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آنا تھا. تو انہوں نے ایک انفارمل ٹاک میں دبے لفظوں میں ایک بات کرنی تھی, جو میں نے کی. تو پورا سٹریمر تھا, پورا بینر تھا, بلکہ 8 کالمی. تو میں ایک جرنلسٹ تھا بھائی, میں وہ اور بار بار کہہ رہا ہوں بے وقوفوں نہ کرو, اور یہ کام نہ کرو, یہ تمہیں بڑا مہنگا پہنا ہے. تو وہاں پر ایسے عاقبت ناندیش تھے جو میرے ساتھ لڑ رہے تھے. 2 خواتین میرے ساتھ لڑی, اور ایک کا شوہر بھی میرے ساتھ لڑا. بے وقوف آدمی کہ تم ایک تو ڈسکریج کر رہے ہو سب کو, اور اوپر سے تم نے بدتمیزی کی ہے. وہ تو پھر مطلب اس کی بدقسمتی کہ اس نے یہ بات کی, تو اس کی طبیعت درست کر دی تھی. میرے ساتھ 1-2 لوگ جو تھے انہوں نے کر دی تھی, اور جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی اسے سمجھا دیا جاتا آرام سے. تو وہ ایسے کام کا بک بک کرنا شروع ہو گیا کہ بھی تم ڈسکریج کر رہے ہو سب کو, ایک تحریک ہے, ایک وہ کر کیا رہے ہو تم, آگ لگا رہے ہو, یہ کرنا چاہ رہے ہو تم. تو وہ کر کچھ نہیں رہے تھے, وہ صرف اور صرف اس کو ہوتے دیکھ کر انجوائے کر رہے تھے. میں کہا یہ بھی تمہیں بہت برا بڑا بھاری پڑے گا. تو جب مجھے اٹھا لیا گیا 2-3 دن بعد, 11 تاریخ کو, غالباً 9 کو ہی واقعہ ہوا, 11 کو ہم دھر لیے گئے. وہ بھی ایک دلچسپ ایپیسوڈ تھا, اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل بتا چکا ہوں, غیر ضروری ہے کرنا, لیکن غیر ضروری تھا. یہ ایپیسوڈ بالکل غیر ضروری تھی, ماں سوائے اس کے کہ مجھے ایک تجربہ ملا. نمبر 2 ایک انہیبیشن تھی جو ختم ہوگی کہ یار ہتھکڑی بھی کوئی چیز ہوتی نا, یار اسی سلاخاں دے پیچھے کھڑے چنگے لگیں گے. ساری عمر ہم نے کرائم رپورٹنگ کی ہے, ساری عمر ہم نے وی ربڈ شولڈرز ود رولرز اینڈ آئی جیز ڈی آئی جیز. تو اب ہم چوروں اور اچکوں کے, لیکن وہ ڈر بھی انہوں نے لات تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر وطن کے ساتھ جو میرا عشق تھا, میری اٹریکشن تھی کہ میں پاکستان چھوڑ نہیں سکتا. ہائے میں سانس کیسے لوں گا, تو ہائے وہ سانس تو میں لے رہا ہوں. اب پاکستان ایک جو ہے نا جنم بھومی ہے, وہ مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا اس کی اٹریکشن. وہ کہیں بھی, میں نیپالی بھی ہوتا نا تو نیپال کی اٹریکشن بھی اسی طرح ہوتی, میں انڈین ہوتا میری وہی اٹریکشن ہوتی. میرے جیسے زمین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں خالص پنجابی بولنا, میں اپنے بہنا براواں چوں واحد ہاں جڑا جنگلی بولنا. کیوں؟ یہ پہلا لہجہ تھا جو میرے کانوں میں پڑا. ایون آپ اپنے شوز میں جنگلی لینگویج کوئی نہ کوئی لازمی استعمال کرتے رہتے ہیں. پوڈ کاسٹ ہماری طے تو تھوڑی دیر کی تھی, لیکن کیونکہ آپ نے ہمیں I am just warming up, کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں یہ پہلے ریویو کر لوں تو پھر میں سحری تک آپ کے ساتھ ہوں. پھر میں نے ابھی روزہ رکھنا ہے آپ کے سامنے, روزہ رکھ کے بھی میں نے کام کرنا ہے. دوپہر تک میں کام کروں گا, پھر میں سوؤں گا, زہرین پڑھوں گا, اور جا کے خبرہار کرنا ہے آج میں نے. جی بالکل. تو مزید تھوڑی گپ شپ پہ آتے ہیں. جو بھی اچھا بائی دا وے, جس دن مجھے دھر لیا گیا تھا اس دن بھی شوال کا روزہ رکھا ہوا تھا میں نے. اچھا, آج بھی وہی کیفیت ہے. سال ہو گیا نا پورا. جی بالکل. آج کیا ہے, 7th ہے, 7th 2 دن بعد 9 مئی. جی بالکل. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے ملک کے اوپر.